سر میں آپ کو بہت ویلکم کرتی ہوں اور میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ایک عام پاکستانی کو پاکستان میں رہنے کے لیے اور کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی؟ بھٹو کا کیس کئی سالوں بعد عدالت میں لگا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ چیف آف آرمی صاحب کا وزٹ خالی تو نہیں جائے گا۔ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے اور آپ نے چھوٹے سے سوال کے اندر جواب بہت لمبا مانگ لیے۔ دیکھیں، پاکستانیوں کے مقدر اور قسمت نظر نہیں آ رہے مجھے۔ امید ہے، لیکن شاید جو کہ ووٹ کی طاقت سے ہی یہ مقدر بدلے جا سکتے ہیں۔ 75 سالوں سے جو ملک کا جو ڈائنامکس یا سینیریو چل رہا ہے اور اس میں جو رول چل رہا ہے سیاسی جماعتوں کا، سیاسی جماعتیں کبھی سیریس ہی نہیں ہوئی ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں اکٹھی بیٹھ کے آج بھی مساق پاکستان کر لیں اور سرٹن کچھ ایشوز کے اوپر بیٹھ کر طے کر لیں کہ ملک کی معیشت کیسے چلنی ہے، فارن پالیسی کیسے آنی ہے، بے روزگاری کیسے ختم ہونی ہے، یہ نارمل چھوٹے چھوٹے ایشوز جتنے بھی ہیں، اور وہ ایجنڈا طے کر لیں تو یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ چہرے بدلنے سے، حکومتیں بدلنے سے وہ پالیسیز نہیں تبدیل ہونی چاہیے۔ یہ گرینڈ ایجنڈا لے کر چلیں گے، پھر آگے آپ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ اداروں کو کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ یہ سارا بیٹھ کر کون طے کرے گا؟ مساق جمہوریت سے اس ملک کی تباہی کر دی۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے بڑی باتیں ہوئیں، ہم نے دیکھا کہ لوٹے بکتے رہے، ڈیفیکشن ہوتی رہی۔ نگران حکومتیں اگر آئیں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں، اور جو حال کیا ہے کہ وہ نگران حکومتیں قائم ہیں یہاں پر، اور وہ نالائق حکومتیں ہیں، یہ آپ کو بتائیں اس کے ملک میں اکانومی میں کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ اور الیکشن کمیشن اگر آیا ہے تو آزاد خود مختار نہیں ہے، وہ اپنے طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب انصاف نہیں ملے گا۔ وہ یاد رکھیے گا، جو فیصلے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو وہ سپریم کورٹ کر جائے، اس کو ری وزٹ کرنے کے حوالے سے آرٹیکل 186 نہیں، ایڈوائزری جورسڈکشن، آرٹیکل 184(3) میں یا آپ کے پاس سیکنڈ ریویو کی ایک گنجائش آ گئی ہوئی ہے۔ سیکنڈ ریویو کو سامنے رکھتے ہوئے نا، اگر آپ جانا چاہیے، انڈیا میں کئی ایسے فیصلوں میں ہوا ہے، لیکن اس ایڈوائزری جورسڈکشن سے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ ریکارڈ پہ لے آئیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ میں پھر بتاتا چلوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سزا جو ہے وہ غلط ہوئی، آج ہم بری کر سکتے ہیں۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں آپ کو، آپ لیکوناز بتا سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے، اب آپ ٹرائل میں اگر چاہتے ہیں تو 342 کے اسٹیٹمنٹ عوام کے سامنے لے کر آئیں، وہ تو ہم لے کر نہیں آ رہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ باقی اب جو وزٹ ہے امریکہ وغیرہ کا، وہ الیکشن آگے جانے کی باتیں ہیں، الیکشن وقت پہ فائدہ کا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی آؤٹ ہو نہیں رہی۔ عمران خان کو سزا مزید دینی ہے، توشہ خانہ میں انہوں نے بری ہو جانا ہے، سائفر میں سزا دینے کے حوالے سے معاملات وہ چل رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلیں گے، اور وہ چیزیں اسی سمت میں جاتے ہوئے اپنے ایک منطقی انجام کی طرف پہنچیں گی۔ اگر آپ اس کو آپ کہیں کہ وہاں بیٹھ کے، اور الیکشن بھی ڈیلے اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، اور اب دو باتیں تھیں، ایک تو نواز شریف کو لا کر یہاں پلانٹ کیا گیا، نواز شریف کے پر وہ بالکل صاف شفاف کر دیا گیا، اور احتساب کا بیانیہ زمین بوس ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی جو نظر یہی آ رہا ہے کہ چور چکے لفنگے جو کوئی بھی یہ سب قبول ہے۔ اور ان حالات کے اندر ان چہروں کے ساتھ آپ 85 کے پروجیکٹ سے اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ کو ینگ بلڈ چاہیے، آپ کو ملک کی نئی ترجیحات چاہیے، وہ لوگوں جنہوں نے لوٹ مار کر کے اس ملک کو آگے کیا لے کر جائیں گے۔ آج اگر ایک شخصیت ہے ایسی جو میں سمجھتا ہوں عمران خان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کر چلتا ہے، لیکن وہ تاریخ کے دہراؤں میں جیسے ذوالفقار علی بھٹو اس کو سائفر کے نتیجے میں بھگت چکے ہیں، عمران خان بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ سائفر کے معاملے میں بھگتیں گے۔ نا امیدی مت رکھیے گا، ووٹ کی طاقت سے ہی آپ بدل سکتے ہیں۔ ووٹ اپنا صحیح جگہ استعمال کیجیے گا، اور اس کے آپ کو نتائج پھر ڈیفینیٹلی بہت بہتر ملیں گے۔